عقب پر، ہر اول دستے پر کون ہے؟ لہذا چین ہے یہ اطاعت کی، سم و اطاعت کی، کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، وہ تو یہی بات آ گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک، جو بھی جماعت ہوگی، لشکر ہوں گے، اس میں جو ہے رینکس ہوں گے، اس میں کارڈرز ہوں گے، اسی طریقے سے یہ سم و طاعت جو ہے اس کی ایک زنجیر چلتی چلی جائے گی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اب جو اس سے منہ موڑ دیں، روگردانی کریں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں طاعہ، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں۔ سامنے تو ہو گئی، بعد میں جا کر جو ہے ریشہ دوانی، سازش۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے، نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے، وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے، چشم پوشی کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے۔ جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فاعفوا واصفحوا، ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجئے، جو کہہ رہے ہیں صبر کیجئے، اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرزنو، ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے، یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے، لیکن نتیجے کے طور پر، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان پر گرفت شروع کی، تو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر۔ یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں، ان کے یہ مشورے، ان کی یہ سازشیں، یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے، اور یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں، میں نے آپ سے کہا نا نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ تو مسلمان نہ مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت تو ضروری تھی، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا، لوگوں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں۔ تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے، یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے تضادات وہ پاتے۔ اس پر غور کرو گے، یہ بڑا مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، انہی منافقین کا ایک اور روش، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی، من الامن او الخوف، امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں، کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرے گا، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے۔ یہ اسی سے اذاع کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے، ریڈیو کو، نشر کو، براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا، جدید عربی کا، اذاعۃ الجمہوریۃ المتحدۃ العربیہ، یہ جو ریڈیو ہے، دس دی ریڈیو آف یونائٹڈ عرب ریپبلک، یہ میں سنا کرتا تھا کبھی، شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات ہوا کرتی تھی مصر سے، تو وہ اذاعۃ الجمہوریۃ المتحدۃ العرب، تو یہ جو ہے وہ اذاع اب نشر کرنے کے لیے، اذاعوا بہ، وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے، اس طرح کی اطلاع آئی ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو اور اولو الامر ہے،
بہرحال اوس کے سردار ہیں، سعد ابن عبادہ ہیں، ان تک بات پہنچا دیں، اس خزرج کے سردار، یا اوس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ، ان تک پہنچا دیں۔ اگر یہ کرتے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استنباط کر سکتے، نتیجہ نکال سکتے، کتنی بات صحیح ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی، ایک فکر پیدا ہو گیا، جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا ہے، سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شان میں حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے، لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا، اختیار تو نہیں، یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکلیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجیے، کوئی نہیں میرا ساتھ دے گا، میں اکیلا جاؤں گا، یہ عظیم بات۔ تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا، آپ کا تو فرض منصب ہی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کو تو کرنا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ حرض المؤمنین، یہ حرض ضاد کے ساتھ ہے، ایک حرص ہے صاد کے ساتھ، ہارا صاد، حرص، طمع، کسی چیز کی لالچ۔ تحریص کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، پرسویشن۔ حرض، یہ ضاد جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا، ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا یہ حرض، حرص سے یہ ضاد ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے، ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے، ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا، اس لیے کہ سن 5 میں، یوں سمجھیے یہ سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن 5 میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے۔ لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے۔ اس لیے 6 سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت وہ پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المومنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی۔ اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ یہ منافقین سے 2 باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاق گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بیروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے۔ یا اسی طرح کا معاملہ
کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو